ہے. تو ہم اس لیے خان صاحب کے کانسرٹ GIT اپنی رپورٹ میں کہہ رہی ہے کہ PTI ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل ہے. GIT کے سامنے جو پیش ہو رہی ہیں انہوں نے نوٹس بھی کیا ہے اور کل علیمہ خان بھی پیش ہوئی تھی, تو وہ اپنی رپورٹ میں کہہ رہی ہیں جو PTI ہے وہ ریاست مخالف پروپیگنڈے میں کا حصہ ہے. تو آپ لوگ خلاف ایک اور نیا کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے. دیکھیں پھر آپ نے خود ہی اسیس کر لیا کہ یعنی کہ اس ملک میں PDM کی حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کے لیے ہر روز ایک نیا بہانہ چاہیے ہوتا ہے. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اگر عمران خان کا نعرہ لگائے گی, پاکستان کا جھنڈا اٹھائے گی, اپنی تحریک کے لیے پرامن طریقے سے بات کرے گی, تو پھر اگر اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے گی تو ہمیں آپ دہشت گرد بنا کے پیش کریں گے. GIT نے تو ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ریاست مخالف بیانیہ جو بھی پاکستان کے خلاف کرے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے, لیکن آئی ایم سوری ٹو سے پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اور ہم سب پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. یہ کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح کے اوچے ہتھ کنڈے کر کے آپ ہمیں اینٹی اسٹیٹ قرار دے کے یا آپ ہمیں دہشت گرد قرار دے کر اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کا خواب خیال ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. جو مرضی کہتے رہے, ہم پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑیں گے پرامن طریقے سے. اتنا ظلم اور جبر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے, لیکن ہم یہاں سے نہیں گئے. ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا, ہم پاکستان کے لیے اپنا مقدمہ پیش کرتے رہیں گے. جھوٹے الزامات تاریخ میں بہہ جاتے ہوتے ہیں. جھوٹے الزامات, جھوٹے پروپیگنڈا سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون حق کے اوپر ہے, کون سچ کے اوپر ہے. کچھ مشکل وقت ضرور ہوتا ہے, لیکن آخر میں جیت سچ کی ہوگی اور انشاءاللہ عمران خان کو ہمارے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جیل میں جو شخص جاتا ہے, جو لیڈر جاتا ہے, وہ واپس آ کے وزیر اعظم بنتا ہے یا وزیر اعظم بننے کے بعد جیل میں جاتا ہے. عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ واپس آ کے ان کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی؟ میں آپ کی بات بتاؤں, آپ کی بات میں نا کیا اس کو کہیں گے کہ بڑا ایک سوچ اور وزن ہے. آپ کی پہلی بات یہ کہ یا تو وزیر اعظم یہاں پہ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد جیل جاتا ہے, تو کیا یہ پاکستان میں تاریخ مقرر ہو گئی ہے کہ جو شخص بھی وزیر اعظم بنے گا آپ اس کو زبردستی جیل بھیجیں گے؟ پہلا, اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یا تو تخت یا پھر جو ہے وہ جیل کی سلاح ہے. سو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں سیاسی لٹان خون کی سزا دیتے ہیں. دوسرا, جو جیل کے بعد اب واپس آ کے وزیر اعظم بنتا ہے, دیکھیے خان صاحب کے بارے میں بڑی اسپیکولیشن تھی کہ خان صاحب جیل نہیں گزار سکیں گے, نواز شریف یا شہباز شریف کی طرح غداری کی طرح بہانے بنائیں گے. لیکن میرا لیڈر حق کے اوپر ہے, حق کے اوپر کھڑا ہو گیا, اپنے لیے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں مانگی. جیل اتنی سخت جیل خان صاحب نے کاٹی اور کاٹ بھی رہے, ان کی بیگم صاحبہ بھی اور ہمارے اور کارکنان اور لیڈران بھی. وقت ثابت کرے گا, اور دنیا ابھی بھی اس بات کی معترف ہے کہ پاکستان میں عمران خان جیسا لیڈر اس وقت موجودہ حالات میں ان کے پائے کے نہیں ہے. کہا جاتا تھا میری کہ اپنی خواہش, میری اپنی دعا ضرور ہے. عید کا موقع آنے والا ہے, میں عمرہ کر کے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اس کی ہمیں معافی دے دیں. لیکن یہ کہ ہمارا مقصد پاکستان ہے, اور ہمارے مقصد پاکستان میں اللہ تعالیٰ جو مدینہ کی گلیوں میں ننگے پیر گزرتا اس کے لیے اتنی مشکل نہ ہو, اس کو واپس لے کر آئیں, وہ عوام کی طاقت سے دوبارہ وزیر اعظم بنے. تو میری دعا تو ضرور ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم بنے. آج مریم بھی مدینہ میں ہے, وہ بھی دعائیں کر رہی ہیں. وہ تو کوئی بات نہیں, دیکھو میری بات سنیں, کوئی بات, میری بات سنیں. ہم مذہبی معاملے پہ میرے خیال میں کہ ہمیں بات میں نہیں کر سکتی. میں خود ابھی اپنا عمرہ کر کے آئی ہوں. یہ رب کا اور اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہے. رب اور اللہ کے معاملے میں کیسے کامنٹ پاس کر سکتی ہوں؟ میرے عمرہ کے بارے میں بھی کوئی بات کرے گا تو مجھے تکلیف ہوگی. یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے دیکھیں, میں ابھی جب عمرے پہ گئی تو غریب سے غریب تر, امیر سے امیر تر, ماڈرن سے ماڈرن, پینڈو سے پینڈو, اور ہر ملک کے لوگ, بیمار, طاقتور, نوجوان, کمزور, سب لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آخر میں ماتھا تھوڑا گڑتا انسان وہیں پر ہے نا, اللہ کے آگے کہا جاتا تھا میم کہ اللہ سے انسان